بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تجوید کے قواعد اور قرآن کریم کے تعلیم کا معاملہ چل رہا تھا۔ آج لیسن نمبر 14 ہے۔ لیسن نمبر 14 میں آپ کو غنہ اور اخفا کا بتایا جائے گا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں اور اخفا کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، غنہ یاد رکھ لیجئے گا کہ میم کے اوپر شد آ جائے اور نون کے اوپر شد آ جائے تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اس میں غنہ کرنا ہوگا۔ میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں جہاں میم میں شد آ جائے گی وہاں غنہ ہوگا، اور نون میں شد آ جائے گا تو وہاں غنہ ہوگا۔ اور غنہ کیسا کرنا ہے، یعنی آپ کی زبان نون میں، آپ کی زبان اوپر سخت تالو کے دانتوں کے جڑ کے ساتھ سخت تالو میں لگے گی، کیونکہ مخرج بھی وہی ہے، اور آواز ناک میں جائے گی، ناک میں جا کر ظاہر ہو جائے گی، جیسے ان مم۔ غنے میں آواز ناک میں جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ غنہ ہے، اور اخفا میں آواز ناک میں جاتی ہے وہ لیکن چھپ جاتی ہے۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، غنہ کہتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ یہ یاد رکھ لیں۔ آج کے سبق میں دو چیزیں، نون مشدد میں، میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اور اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر چھپانے کو، جیسے قل اعوذ برب الفلق میں۔ دیکھو زبان آپ کی دور رہے گی، اوپر تالو کے ساتھ بھی نہیں لگے گی اور نیچے بھی نہیں رہے گی، درمیان میں، جیسے سانپ ڈسنے کے لیے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی زبان درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، آگے دانتوں کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوگی۔ جیسے میں من نہیں پڑھیں گے، میں زبان پیچھے رکھیں گے خلا میں، میں شری، ذرا ٹرائی کر لو، میں شری، میں شری، آپ کی زبان درمیان میں خلا میں رہے گی، اوپر تالو کے ساتھ بھی نہیں لگے گی، نیچے بھی نہیں، اور آگے لے جا کر دانتوں کے ساتھ بھی لگانا نہیں ہے، اور درمیان میں رکھیں گے تو آواز من کی جگہ میں شری ہوگا۔ ناک میں آواز لے جا کر چھپانا ہے، کیونکہ اس کو چھپانا ہوتا ہے، اخفا کرنا ہے نا، تو میں شری، میں شری۔ آپ کو میں نے بتا دیا تھا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ گیا تو وہاں غنہ ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے، اب نون ساکن تھا میں شری، یعنی قل اعوذ برب الناس برب الفلق میں شر ملک، نون ساکن کے بعد آگے شین ہے، حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے یہاں اخفا ہوگا، میں شری، درمیان میں رکھ، میں شری، یاد رکھ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔